بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء کی تدفین۔ ایک انصاری مسلمان نے آخر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کر لیا۔ وہ زخموں سے چور چور تھے، تاہم ابھی جان باقی تھی۔ ان صحابی نے فوراً حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندوں میں ہو یا مردوں میں ہو؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں۔ میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربیع آپ کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربیع تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لیے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کی روح نکل گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت سعد بن ربیع کے بارے میں بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور رسول کے لیے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں پہنچ گیا، میں اور تم رہ گئے۔ یہ سعد بن ربیع کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی نعش دیکھنے نہ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ چلی آ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولی، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھا، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری چادر میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی
کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبو سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو اسی طرح کفن دیا گیا، ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ، کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کرے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ، تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے؟ تو میں کہوں کہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے، تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ جو ہی ہاتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہما کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا، اس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، بالکل تر و تازہ تھیں، یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اسی طرح اس زخم پر تھا۔ کسی نے ان کا ہاتھ ہٹایا، ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ پھر زخم پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھیں، نرم و ملائم تھیں، ان کے تمام جوڑ نرم تھے۔ اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کھدالی لگ گئی۔ کھدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، گویا ان کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا، اور خون شریانوں میں سے اس طرح جاری تھا کہ ذرا سی کھدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا۔ دوسری طرف بات سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی مہک آ رہی تھی۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور و نمکیات والی ہے کہ پہلے ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اسی طرح شہداء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خارجہ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے، اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔